السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان۔ 4-5 معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس ہے پینل آف اینالسٹ، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں متی اللہ جان، سینئر اینالسٹ اینکر، اپنا پروگرام کرتے ہیں صحافی نیوز پہ، اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ تھینک یو متی فار جوائننگ اس۔ اطہر کاظمی صاحب ہیں، سینئر اینکر، پروگرام کرتے ہیں اپنا سوال نامہ ود اطہر کاظمی ایٹ سنو نیوز، اور ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا اسکائپ پہ عامر الیاس رانا صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں ایکسپریس ایکسپرٹس ایٹ ایکسپریس نیوز۔ بہت شکریہ عامر رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، معاملات ہیں کچھ ایسے۔ ایک تو یہ جو نئی پارٹی بنی ہے اس پر ہم نے کہا ان اینالسٹ سے کامنٹ کریں، عوام پاکستان پارٹی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو آل پارٹی کانفرنس ہے ٹیررزم کے خلاف جو بلائی ہے، اس کیمپین جو آپریشن لانچ ہونا ہے، آپریشن عزم استحکام، اس میں پی ٹی آئی کو دعوت دی اور وہ اس میں شامل ہوں گے، پر بات کریں گے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو ترنول میں جلسہ ہونا تھا، جو آج عمر ایوب جو ان کے سیکرٹری جنرل ہے، جن کی بائی دا وے پہلے یہ کہا جا رہا تھا اور پتہ لگ رہا تھا کہ ان کی جو ریزگنیشن ہے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی، کیونکہ یہ بات پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ 2 عہدے نہیں سنبھالے جاتے، لیکن اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کچھ تناؤ تھا، اور اب لگتا ہے وہ تناؤ ختم ہو گیا، کیونکہ نوٹیفیکیشن آیا بھی کہ ان کی جو ریزگنیشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ اور پھر ساتھ عمران خان صاحب جو بھوک ہڑتال کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کچھ معاملات ہیں، 3-4 پی ٹی آئی سے تھی، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی اپنا کیس بنا رہے ہیں کہ کیوں جی وہ کیوں ہے ہر کیس میں، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری صاحب، ان کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ کیس ان پر ہے، کچھ ٹرائیبونل پہ انہوں نے جانا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ بجٹ جو ہے وہ اس بجٹ کا کیا بنے گا۔ بجٹ کے حوالے سے یعنی کہ یہ لفاظی تو نہیں ہے، سچ مچ کمر توڑ مہنگائی ہے اور ہر طرف واویلا ہوئی ہے، تو کیا، اور کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کورٹس میں جائیں گے، یہ تمام باتیں ہی ہیں یا اس کا کوئی کسی چیز پر کسی پالیسی پر اثر ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ تو وی ول اسٹارٹ ود دا پارٹی۔ لیٹس ٹیک اے کوئک کامنٹ فرام دا پینلسٹ آن دا پارٹی۔ جی متی۔ عوام پاکستان پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی پالیسیوں سے تنگ ہیں، یا نون لیگ کے لوگ کارکن یا مقامی قیادت جو کہ نواز شریف کے سائیڈ لائن ہونے کے بعد مایوس ہو چکے ہیں، وہ کہیں غصے میں اپنی بڑی کسی سیاسی جماعت کو نہ جوائن کر لیں، جیسے کہ کوئی پی ٹی آئی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا وہ ہوتا ہے نا، وہ جو ایک ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں پی ٹریپ کہہ لیں، کہ کچھ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ فلو کر جائیں، اور دوسری طرف ان کے لیے راستے میں ایک پی ٹریپ ہوتا ہے کہ ان کو کیچ کرنے کے لیے، تو یہ ایک کیچنگ پوائنٹ ہے، انکیچمنٹ ایریا ہے اس پانی کے لیے کہ جس کو کسی مخصوص سمت میں نہیں جانے دینا چاہ رہا کوئی۔ تو یہ ایک اچھی پارٹی ہے، اچھا آئیڈیا ہے، اور ویسے بھی ان لوگوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جو سیف بھی ہو اور بالکل ہی دوسری سمت میں بھی نہ ہو۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اور میں اس کو ایکسپیریمنٹ کے طور پر ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ سیاسی جماعتیں ہم تو سنتے تھے کہ سڑکوں پہ بنتی ہیں۔ بھٹو نے جب جماعت بنائی تھی تو کیسے جب ٹریول کیا تھا تو اس کے لیے لوگ نکلے تھے، وہ لاہور میں جس طرح کا ان کا ویلکم ہوا تھا، ٹرین ایک قسم کا ٹرین پہ ذوالفقار علی بھٹو نے ٹریول کیا تھا اکراس دا کنٹری۔ تو اس طرح سیاسی جماعتیں ہم تو دیکھتے رہے، لیکن یہ سیاسی جماعت میں نے ایسے دیکھی ہے کہ ان کے لیڈران جو ہیں الیکشن کمیشن کی ریسیپشن پہ جا کے وہ درخواست فارم اکٹھے کر رہے تھے کہ جی ہم نے پارٹی بنانی ہے۔ تو یہ کچھ عجیب بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ لوگ، آلدو بھٹو بھی ایوب خان کی کیبنٹ میں رہے ہیں، مگر وہ بہت بڑا اختلاف کر کے ایک طاقتور ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے سڑکوں پہ آ کے انہوں نے ایک پارٹی لانچ کی تھی۔ یہ جو پارٹیاں لانچ ہو رہی ہیں، ان کا تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سے ڈکٹیٹر کے خلاف پارٹی لانچ ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسے سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں کے خلاف پارٹی لانچ ہو رہی ہے جو کبھی خود بھی اقتدار میں نہیں تھے، اور وہ خود بھی پھنسے پھسائے لوگ ہیں
تو معلوم نہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی تاریخ کہتی ہے وہ تو ہمیشہ آمرانہ قوتوں کے خلاف لانچ ہوئی ہیں، جو کہ جینون سیاسی جماعتیں تھیں، جن میں ایک پیپلز پارٹی ہے، اور بعد میں نون لیگ بھی اگر سیاسی جماعت تب بنی کہ جب اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی. تو مجھے نہیں پتا شاہد خاقان عباسی کس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہ تو وہی آوازیں ہیں جس آواز کو بلند کر کے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا، جس آواز کو بلند کر کے جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، اور جس آواز کو بلند کر کے بعد میں جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ سارے کارستانیاں کرتے رہے. تو یہ تو وہی باتیں ہیں جو کہ ایک سیاستدان حکومت میں ہیں بھی نہیں، اور ان کو پھر بھی سارا مدعا ان پہ ڈالنے کے لیے ایک ایسی جماعت بنا دی گئی ہے جو صرف اب تمام سیاسی جماعتوں کو ناکام قرار دینے کے لیے تیار ہے، مگر وہ آمریت اور آمرانہ قوتوں کے خلاف کھل کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں. سن لیتے ہیں ناظرین. اب وہ ہمارے ساتھ تو نہیں پارٹی کے، لیکن ان کے مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد عباسی صاحب نے کل پارٹی لانچ کرتے ہوئے کیا کہا. لیٹس لسن ٹو بوتھ آف دیم. عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے. یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مخصوص مقاصد کے لیے بنتی ہیں. 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جماعت بن گئی ہے، میں صدر ہوں، یہ جنرل سیکرٹری ہے، جماعت بن گئی ہے. لوگ الیکٹیبل کی بات کرتے ہیں، الیکٹیبل سیاست کا حصہ ہے، لیکن ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہے. میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے، یہ ہر قیمت پر اقتدار کا سفر نہیں ہے. سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے حصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئین کے اندر رہ کر. فارم 47 والے ملک نہیں بناتے. نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا. نظام اس لیے بدلنا ہوگا کہ آج 10 کروڑ پاکستانی خطے غربت کے نیچے رہتا ہے. یہ نظام جو ہے یہ ایک شکاری نظام ہو گیا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈیٹری اسٹیٹ بن گیا ہے پاکستان. اس پارٹی کے 2 رولز ہیں. ہر خدا ٹرم لمٹ کا ہوگا، 2 ٹرم سے زیادہ کوئی بھی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد نہ اس کا بچہ آئے گا، نہ اس کی بیٹی آئے گی، نہ اس کا داماد آئے گا، کوئی اور شخص آئے گا. جی اطہر کوئکلی کامنٹ آن واٹ دے آر سیئنگ. دیکھیں بہت ساری وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں میں وزن ہے کہ یہاں پہ نظام کا ایشو ہے. اور یہ وہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں طاہر القادری صاحب بھی کہتے رہے کہ جناب آپ جو مرضی کرتے رہیں، جب تک نظام نہیں بدلیں گے اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن ایک جو بہت بڑا ایلیفینٹ ہے جو کمرے کے اندر ہے، جس کی جانب متی صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ ساری سیاسی جماعتیں اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ جب تک ان کا سیاسی کردار کم نہیں ہوگا سیاسی جماعتیں اپنا کردار بہتر طریقے سے نہیں ادا کر سکتی. تو اس معاملے میں ابھی انہوں نے اس طرح بات نہیں کی. دیکھیں ابھی لانچ کر رہے ہیں، لانچ کرتے ساتھ ہی آپ ایک دم سے ہی جو ہے اس طرح اناؤنس کر دیں کہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کے بھی خلاف ہیں، تو شاید وہ اتنا وائز نہ ہوتا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آگے چل کے وہ کس طرف جاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا اپنا یہ موقف ہے کہ الیکشن سے پہلے میں نے جماعت اس لیے لانچ نہیں کی کہ ہر کوئی کہے گا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ لانچ کروا رہی ہے. اب انہوں نے الیکشنز کے بعد کی ہے اور کافی عرصے بعد کی ہے، پر پھر بھی مدی بھائی مسکرا رہے ہیں صاحب. انہوں نے پھر بھی کہہ دیا، اشارہ دے دیا کہ اسی قسم کی پارٹی ہے. تو بڑا مشکل ایٹماسفیئر ہے پاکستان کے اندر. لیکن کیا گنجائش ہے کسی نئی سیاسی جماعت کی؟ بالکل گنجائش ہے. اس ملک میں پہلے لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی، رائٹ کی سیاست ہوتی تھی، اب تو سیاست ختم ہو گئی ہے لیفٹ رائٹ کی، سب کچھ ایک ہو گیا. پیپلز پارٹی، نون لیگ، بھٹو کے جانشین اور ضیاء الحق کے وارث اگر اکٹھے ہو گئے تو اٹ شوز کہ اس ملک میں گنجائش ہے. اب یہ ان کا امتحان ہے، دیکھیں آگے جا کے وہ آگے کرتے کیا. ایشوز جو ہیں وہ تو بڑے سنگین ہیں نا اس ملک میں، اور وہ ایشوز کو کہہ رہے ہیں بھئی ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اور ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو آپ اس کی جو قانونی آئینی جو اس کی سپیس ہے وہ جب جائے گی، اس میں اگر جو پرفارمنس ہے پولیٹیکل کلاس کی وہ بہتر ہوگی. اینی وے اچھا عامر یہ بتائیے گا کہ آپ اس پارٹی کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ جو نئی پارٹی بنی ہے؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی میرے حساب میں تو غصے میں ہیں، انہیں دوسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، اور مفتاح اسماعیل انہی کی کابینہ کے رکن تھے. ڈار صاحب جب پاکستان سے فلائی کر گئے تھے تو انہیں بنایا گیا تھا اس وقت وزیر خزانہ. تو 16 مہینے یہ تمام اہم معاملات میں شاہد خاقان عباسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انوالو تھے. ای سی میں بھی اسپیشلی جاتے تھے اور پیٹرولیم منسٹری میں بہت کام کرایا کرتے تھے بیٹھ کے. 1-2 لوگوں کو انہوں نے او ایس ڈی بھی کرایا ہے غصے میں، جو پیٹرولیم کمپنیز کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے. جو ان کا سٹانس ہے نا کہ لوگوں کو بالکل کاروبار کرنے دیا جائے، نیب بند کر دیں، لیکن وہاں پہ جہاں پہ اربوں روپے کی بھی لوگوں نے پیمنٹس کرنی تھی، اسٹے لیے ہوئے تھے، ان کی بھی حمایت کرتے تھے. یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ یہ ناراض ہوئے تھے کہ وہ ایک خاص تک کی باتیں مانی جاتی تھی. تو غصہ تھا. پارٹی ان کا بنانا حق ہے، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے. اس کے لیے آئین میں راستہ اور انہوں نے بنا لیا ہے. متی اللہ نے بہت ساری چیزیں بتا دی، اطہر کاظمی صاحب نے بتا دی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ پارٹی جس طرح بنائی جا رہی ہے، یہ بہت ساری پارٹیاں اس طرح کی بن چکی ہوئی ہیں، لیکچرز پہ اور دانشورانہ تقاریر مطلب بے شمار لوگ کر لیتے ہیں، آپ ہم ان کے بہت سارے ڈائلاگ بھی سنتے ہیں، یہ اسی قسم کی پارٹی ہے، مجھے تو اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، بیفور وی موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، اطہر آپ کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے ہر چیز کا فیوچر اس وقت پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اگر اس ملک میں جمہوریت پنپے گی, اس جمہوریت کھلے گی تو ہر کسی کا فیوچر ہے یہاں پہ. اگر ہم نے اس نظام کو اسی طریقے سے چلانا ہے تو مجھے تو اس وقت جو جمہوریت کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں مجھے تو ان کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. شاید خاقان عباسی صاحب تو ابھی بالکل نئے ہیں, آپ کو ان کا بھی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اچھا جی, تو آپ نے آئی تھنک اس پارٹی کی وجہ سے جو ایک نیچرل ریئیکشن پبلک میں سے آنا چاہیے تھا, جو ایک جینوئن پارٹی بننی چاہیے تھی, وہ نہیں بن پائے گی. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے چلو اب یہ نئی پارٹی آ گئی ہے, یہ کچھ کر دے گی, آپ لوگوں نے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہونا. تو مجھے تو یہ بڑا ہی کلیئر سٹل میسج لگ رہا ہے, جس سے عوام بھی یہ سمجھے گی کہ اب پتہ نہیں یہ نئی پارٹی آ گئی ہے, یہ کچھ کر لے گی. وہ عوام جو کہ پی ٹی آئی سے بھی شاید لائک نہیں کرتے, نون لیگ کو بھی لائک نہیں کرتے, تو وہ اب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ نیچرلی جیسے دیکھیں نا انڈیا کا جو دلی کا چیف منسٹر ہے کیجریوال, اس نے عام آدمی پارٹی بنائی, کیسے بنائی, وہ کیسے سامنے آیا. تو یہ اولڈ فیسز کے ساتھ نئی پارٹیز کبھی نہیں چل سکتی جب تک یہ نیچرلی سڑک کے اوپر سے کوئی بندہ نہیں اٹھے گا, کوئی عام آدمی نہیں اٹھے گا, اس وقت تک اس ملک میں جینوئن نئی پارٹی نہیں بنے گی. ہمارے ملک میں ویسے اپنا ملک کی تاریخ اگر دیکھ لیں تو سڑک پہ سے تو جو حالات جا رہے ہیں, جو اٹھی تھی وہ بھی سپورٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ. میرا مطلب کہ یہاں کوئی اس طرح جو حالات جا رہے ہیں اس میں دیر از اے ڈینجر کہ کوئی نہ کوئی بندہ اٹھے گا, اور اسی ڈینجر کو پریمپٹ کرنے کے لیے اس طرح کی نئی پارٹیوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. سامنے لایا جا رہا ہے. آپ مطلب یہ نہیں ماننے کو تیار کہ یہ خود آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی لایا جا رہا ہے. یہ ٹیکنوکریٹس کا ایک ٹیلنٹ پول کہہ سکتے ہیں آپ, جس کو کوئی بھی استعمال کر سکے گا. چلیں جی دیکھتے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کی, تو دیر آر مینی پلسز ٹو ہیم اینڈ ٹو مفتاح صاحب, اسپیشلی شاید خاقان عباسی صاحب, بٹ وقت بتائے گا, ابھی تو اٹس ٹو ارلی. آپ نے ہمارے پینلسٹ کا جو کامنٹس ہے وہ تو سن لیں. اب ذرا چلتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی کا ترنول میں جلسہ تھا, اس کو روک دیا. پھر عمران خان صاحب اپنا کہہ رہے ہیں بھوک ہڑتال. پھر یہ جو عمر ایوب کے گھر آج وہ انہوں نے کہا کہ وارنٹ آف اریسٹ لے کے پہنچے F10 میں. اینڈ یہ جو معاملات ہیں what do they mean؟ وسیم, عمران خان نے جو بھوک ہڑتال کی بات کی ہے یہ ایک اچھی پولیٹیکل موو ہے, اور میرے خیال میں کسی بھی سیاستدان کی طرف سے اتنا بڑا ڈیسیجن جو ہے یہ اسی وقت لیا جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ عوام اس کے بڑی تعداد میں ساتھ ہیں, اور ان کی بھوک ہڑتال کے اعلان کی وجہ سے ایوری پاسنگ ڈے لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی, غصہ ہوگا, احتجاج ہوگا. تو یہ ایک ڈیسیجن تو بڑا اچھا ہے. فائنلی لے لیا, کیونکہ کبھی آگے پیچھے نہیں, ابھی تو انہوں نے صرف کہا ہے نا کہ سوچ رہے ہیں, اس پہ غور کر رہے ہیں, مگر یہ ایک پولیٹیکل میسج بھی ہے, چاہے وہ میسج حکومت کے لیے ہے, چاہے وہ عدلیہ کے لیے ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے, کہ اب جو کیسز آ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ان کیسز میں مجھے لیگلی جو ہے جو ریلیف دیں, ادروائز پھر پولیٹیکلی لوگوں کو موبلائز وہ عمران خان کریں گے. اور اس لحاظ سے پولیٹیکلی اٹس اے ویری افیکٹو موو اگر وہ مطلب یہ سیریس ہے اس معاملے پہ, اور عدالتیں جو ہے میرے خیال میں ان پہ بھی پریشر پڑے گا کہ اگر تھوڑی بہت بھی گنجائش ہے, اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پریشر پڑے گا تو لیگلی ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو جلسے والی بات ہو رہی ہے, اب تھنگز آر جس کو کہتے ہیں نا گیٹنگ ٹف ناؤ فار دی گورنمنٹ ایوری پاسنگ ڈے. فار دی گورنمنٹ یا فار پی ٹی آئی؟ فار ہر ایک کے لیے, میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے, کیونکہ یہ محرم بھی گزر جائے گا, اور محرم کے دنوں میں شاید جو ہے سیکیورٹی ایجنسی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, اور ان کے ایکٹیو ہونے سے ترنول میں تو یہی کہا نا انہوں نے کہ محرم کی وجہ سے ہو رہا تھا. ہم بات کریں پی ٹی آئی پہ, ان کی جو ایک اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے, دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے جو ان پر پریشر آ رہا ہے. عامر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھوک ہڑتال کی بات عمران خان کر رہے ہیں, ترنول کا جو جلسہ ہے اس کو ظاہر ہے ابورٹ کر دیا گیا ہے عمر ایوب کے گھر,
جو وارنٹ اریسٹ لے کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. تو کیا, اور دوسری طرف آل پارٹی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ, تو یہ کیا ٹاک فائٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے آخر میں کہی نا بات کہ پی ٹی آئی شریک ہونے جا رہی ہے آپریشن عزم استحکام کی, ظاہر عمران خان نے یہی کہا کہ ہم سننے جائیں گے. یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل راستہ لینے کی طرف آ جائیں تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لیے اور ان کے اپنے لیے بہت اچھا ہوگا. لیکن میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس بات پہ قائم بھی رہیں گے, کیونکہ وہ خود بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں, 2 آنے والوں کے ساتھ ایک بات, تیسرے آنے والے کے ساتھ دوسری بات, اور اسی طرح بھوک ہڑتال کو آپ لے لیں کہ انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا میں پارٹی سے مشورہ کروں گا, اس کے بعد بات کروں گا. یعنی ایک تھاٹ ان کے ذہن میں آئی. ذہن میں سے مراد یہ ہے کہ لوگ تو تقریباً ان کو مل ہی رہے ہوتے ہیں نا کسی عدالت کی پیشی میں, اور کچھ ویسے جا کے وکلا بھی, فیملی ممبرز بھی باقی, اور وہاں پہ وہ صحافیوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں. تو میں ان کو وہ سی ایم ایل اے کا ہی کہتا ہوں نا, کینسل مائی لاسٹ آرڈر کر کے نا وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ میرا بڑا اچھا طریقہ کار ہے کہ میں جو چاہوں اور کروں. وہ کر رہے ہیں, الٹی سیدھی چیزیں ہوئیں. پھر ہر بات پہ وہ جب قاضی فائز صاحب کو سر کہہ کے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہاں یہ میری غلطی ہے کہ مجھے اسمبلی سے نہیں جانا چاہیے تھا. تو بہت ساری چیزوں پہ ان کے لوگ تعویلیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کام بہت اچھا تھا, آج ہم مقبول ترین لوگ ہیں. ہو گئے جی, آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ آپ نے قبولیت کا. پاکستان میں یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے بات بھی کر رہے ہیں آئین, قانون, جمہوریت, میں تھوڑا سا اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. یہ جو آئین کے لفظ لکھے ہوئے ہیں بالکل حرمت ان کی موجود ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے, 14 مئی کو نہیں ہوں گے. یہ آئین بھی یہی ہے, قانون بھی یہی ہے, اور یہ سپریم کورٹ بھی یہی ہے. اور وہ فیصلہ آپ نے 27 صفحے کا پڑھ بھی لیا کہ اس کے بدلے میں کیا کچھ ہوا. ایشو یہ ہے کہ ایک اعلان آئی ایس پی آر نے کیا ہے بڑا کھلم کھلا, اور انہوں نے کہا ہے آپ معافی مانگیں, یعنی جرم قبول کریں, اور پھر آپ سیاستدانوں سے بات کریں. اب اگر آپ اس دوران یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپریشن عزم استحکام والی اے پی سی میں میری پارٹی جائے گی, ہم جانے کے لیے تیار ہیں, تو یہ ایک راستہ ہے تھوڑا سا آگے نکلنے کا. ادروائز آپ جلسے کر لیں, آپ کو نہیں اجازت, آپ نہیں کر سکیں گے. اب پی ٹی آئی کے اندر لڑائی دیکھیں کہ ڈی سی پشاور پہ کیا لڑائی چل رہی ہے کہ جو لوگ ان کے ہارے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس ڈی سی نے ہرایا ہے, اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ڈی سی وہاں سے تبدیل نہیں ہوا, باقی سارے ہو گئے. کہ لوگوں نے یہ الزام بھی لگا دیے کہ انہوں نے خود ہروایا ان کینڈیڈیٹس کو جو وزیر اعلیٰ کے لیے اچھے امیدوار تھے. یہ ود ان پارٹی بھی فائٹ موجود ہے. باقی میں لمبی چوڑی نہیں کر رہا بات, نہیں وہ تو ہوتی ہے پارٹی اور ان کے لیڈر اندر. ہاں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پولیٹیکل مشورے دینے والے, اب وہ ہمارے دوست فواد چودھری ہیں, وہ بڑا مشورہ دے رہے ہیں, لیکن اسمبلیاں توڑوانے کا مشورہ بھی انہیں کا تھا. اور چودھری پرویز الہی کی تو لائیو گفتگو چل گئی تھی ساری کی ساری. فی الحال تو پارٹی کہہ رہی ہے وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اچھا چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. انہی کے لوگ بات کر رہے ہیں, انہی سے بات کر رہے ہیں. میرے صاحب کتاب میں جب تک یہ بات چیت نہیں کر رہے, یا تو انقلاب لے آئیں. بجٹ میں لانا تھا انہوں نے انقلاب, 2 جون کو کہا تھا کہ نہیں پاس ہونے دیں گے, وہ تو گیا ہو پاس. اب انقلاب. اچھا آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بات چیت ہی کرنی پڑے گی, دیٹس دا بیسٹ وے, ادروائز کوئی راستہ بنے گا نہیں. اطہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو نہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے ادر دین کے پی کے, جہاں انہوں نے کیا بھی ابھی, تو اسی طرح سے بات چلے گی. اے پی سی میں آ رہے ہیں, وہی راستہ پکڑیں تو بات آگے بنے گی. دیکھیں پریکٹیکلی تو رانا صاحب نے یہ کہا نا کہ ملک میں آئین معطل ہے, شہباز شریف ایک کھٹ پتلی ہے, اور یہ سارا جو نظام ہے چاہے عدالتیں ہیں وہ سب کھٹ پتلی ہیں, خدا نہ خواستہ. میں نے نہیں کہا, یہ آپ کے لفظ ہیں, آپ اپنے لفظ نہیں, پر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے ان کو کوئی اجازت نہیں ملے گی. شہباز شریف کا استعارہ استعمال نہیں کیا, آپ استعمال کریں, نام لے کے کریں. جی میں کر رہا ہوں, کریں آپ جو کہنا چاہتے ہیں. آئی ایم سوری, مجھے پھر شاید آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. آپ نے جو کہا کہ وہ جو مرضی کر لیں, ان کو آئین اور قانون کے مطابق ریلیف نہیں ملے گا, سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملے گا. سپریم کورٹ نے الیکشن کا کہا, الیکشن نہیں ہوئے, تو اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ یہ سارا نظام کھٹ پتلی ہے. تو بیسیکلی تو یہی ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین ہے لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ فرق ہو رہا ہے. پریکٹیکلی دیکھیں نا, اس ملک میں 2 بڑی, کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہیں ڈائریکٹ کہیں, اپنے نام سے کہیں. نہیں انہوں نے نام نہیں لیا شہباز شریف کا. ٹھیک ہے, انہوں نے نام نہیں لیا. ٹھیک ہے, مطلب اب دیکھیں نا, میں نے جس کا نام لیا ان کی طرف خود جائیں نا, میں نے تو نام لے کے بات کی ہے. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, بالکل درست کہا آپ نے, کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یا تو ہم یہ کہہ دینا کہ اس ملک میں جمہوریت ہے, اور 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں ہماری جمہوری سٹرگل ہے اور ہم نے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے.
اب اگر آپ نے اس طرح فیصلے کرنے ہیں کہ جناب جب تک یہ کوئی خوش نہیں ہوگا یا وہ کوئی خوش نہیں ہوگا تو کوئی یہاں پہ سیاست نہیں کر سکتا, ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں حالات بہت زیادہ بدل گئے, حالات اس طرح بدل گئے ہیں کہ کہا گیا کہ جی ریڈ لائن لگا دی, پر خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت سے وہ آ گئے, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئے, ملک میں سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ لے لیے. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. کنفرنٹریشن کب تک چلے گی؟ اس کی کنفرنٹریشن بھی جو ہوتی ہے نا, اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس کی بھی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ٹائم ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں. آپ دبائیں گے, کس حد تک آپ لوگوں کو دبائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا جو چاہتی ہے وہ نہیں کر پائے گی ٹوٹلی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان جو ہیں وہ بھی ٹوٹلی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل, عمران خان تو اپنی طرف سے وزیر اعظم تھے نا, ٹھیک ہے, اور جو دیگر ان کے اتحادی دوست ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا, اس لیے کہ قبولیت اور قبولیت کا استعارہ بھی جو ہے نا رانا صاحب نے نہیں بلکہ بڑے بڑے سینئر صحافیوں نے, جو ان سے بھی سینئر ہیں, انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سہیل وراج صاحب نے سب سے پہلے ہمارے شو میں کہا تھا کہ مقبولیت ہے, قبولیت نہیں. اب یہ کتنا, لیکن وہ تو ٹھیک کہا تھا, قبولیت نہیں ہے. مطلب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو جسٹیفائی کریں. جمہوریت میں کون سی قبولیت ہوتی ہے؟ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو. نہیں رانا صاحب تو جسٹیفائی نہیں کر رہے, عامر صاحب تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ جو حالات ہیں, جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کم از کم ہم سب کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے, اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے, جو یہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. پہلے بھی جو 70 سے ہو رہا ہے, 60 سے ہو رہا ہے, جب سے ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. تو جب تک ایک یونینمس اس پہ چیز نہیں ہے کہ لیکن بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے, بات چیت سے ہوگی, چاہے وہ بالکل وہی نا بات چیت سے ہوگی. پر بات چیت میں آپ کی سیاسی جو جماعتیں ان کا کردار بھی ہوگا. میاں نواز شریف صاحب جس طرح بالکل چپ کر کے بیٹھے میں, ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا, لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. نون لیگ کی طرف سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف سے بات ہو جائے گی اور مسئلے حل ہو جائیں گے, نہیں. جب تک میاں صاحب نہیں بیچ میں آئیں گے, میاں صاحب اور دیگر جو بڑی سیاسی قوتیں, سب سے بات ہوگی. لیکن اس وقت میاں صاحب ہو جائیں, زرداری صاحب ہو جائیں, وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. مجھے یہ لگتا کہ وہ کوئی بامعنی کسی قسم کے مذاکرات کریں گے عمران خان صاحب سے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس وقت یہی سچویشن دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ سسٹین نہیں کر سکتی نا جی, یہ سچویشن کب تک سسٹین کرے گی؟ جو عامر کہہ رہے ہیں متی کے بات چیت کی طرف آئیں اور اے پی سی پہ بلایا انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھ کے بات کر لیں. دیکھیں اے پی سی میں نہ تو نواز شریف پارٹیسپیٹ کریں گے, نہ عمران خان پارٹیسپیٹ کریں گے. عمران خان کی باتیں بھی ان کے لیڈر اور صحافیوں کے ذریعے باہر آتی ہیں, نواز شریف کی باتیں بھی جو ہیں آج کل عرفان صدیقی صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے باہر آتی ہیں. یہ دونوں لیڈر اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ عوام کے سامنے خود کو پیش کریں یا بات کر سکیں. چاہے نواز شریف صاحب کی اپنی کمزوری ہے یا مصلحت ہے, عمران خان کی اپنی مجبوری ہے اور وہ جیل میں ہے, مگر حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل آؤٹ ہے, چاہے کسی بھی وجہ سے, اور معاملہ جو ہے کٹ پتلیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ حکومت بالکل کٹ پتلی ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ میں صرف بہت بڑی بات کریں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ 70 سال سے یہ کٹ پتلی نظام رہا ہے ہمارا. آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو آج اعزاز سید نے انٹرویو کیا بڑا اچھا جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب کا, انہوں نے جو کچھ انکشافات کیے ہیں, اب اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو سرگودا کے جج تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے, انہوں نے جو خط لکھا وہ ملک شہزاد احمد جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, اور ایگزیکٹلی, اور اسی کیس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عمر ایوب صاحب کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں. یہ سرگودا والا ہی یہ کیس تھا, اینٹی ٹیررزم ایکٹ والا, اور اس میں ابھی تک چیف جسٹس قاضف عیسیٰ بالکل خاموش ہے, اور ان کی خاموشی کی وجہ سے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جن ججوں کو پہلے جو ہے ڈگریوں کے نام پہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے, اب انہی ڈگریوں کو وجہ بنا کے ایسے الزامات لگا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ وہی مشرفانہ پالیسی ہے نا, وہ بی اے کی ڈگری انٹروڈیوس کرا دی سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے. اسی طرح ججوں کو بھی ڈگری کے معاملے میں بلیک میلنگ اب شروع ہو گئی ہے. تو یہ سارا نظام کٹ پتلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور میرے خیال میں چیف جسٹس کی جو خاموشی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی خاموشی بڑی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ہم بریک. جسٹس صاحب کی سی جے کی آپ کہہ رہے ہیں, چلیں ناظرین آنریبل سی جے پی پہ بھی بات کریں گے. جوڈیشری کے حوالے سے کچھ دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جسٹس جہانگیری
کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس پر ابھی کچھ ہی دیر پہلے بار نے ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو ہر کیس پہ ہمارے ہر کیس کے ہر بینچ میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہمیں انصاف نہیں ملے گا کیونکہ جو بھی ان کی رائے ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے. عامر صاحب یہ کیا پی ٹی آئی کا جو ویو ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کراچی میں چونکہ متی اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کورٹ کی تو یہ جان ہے تو ان کو عادت تھی کہ پہلے چلنے سے پہلے جج کہتے تھے آ جاؤ ہم بیٹھے ہوئے آپ کے لیے اور پھر یہ ہونے لگا کہ جی پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں تو عملہ پہلے آگے بیٹھ جاتا تھا اور پٹیشن بعد میں تیار ہوتی تھی نمبر لگ جاتے تھے تو ان کو وہ سہولت نہیں رہی. ان کے وکلا بڑے بڑے جاتے تھے چیمبرز میں اور کیس لگ جاتے تھے فوراً سماعت کے لیے. تو آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ 2 جج اور بیٹھتے ہیں ہر بینچ کو بنانے کے لیے اور وہ بڑے آزاد جج ہیں منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ. کوئی ایک لمحہ نہیں لگاتے کہ وہ جو بھی رائے دینا چاہتے ہیں وہ لائیو رائے دے رہے ہیں. بالکل. تو وہ نکال دیں قاضی صاحب کو کہ جی آپ بینچ میں مت بیٹھیں. قاضی صاحب کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ اور آپ ہم سب جانتے ہیں یہ باتیں جو ہے نا یہ پریشر میں ڈالنے والی بات ہے. پہلے تو آپ کے پاس جسٹس گلزار صاحب تھے جن کو کانسٹیٹیوشن 1 نظر نہیں آیا انہیں نیشنل ٹاور نظر آیا اور گروا دیا عام آدمی کا مڈل کلاس کے لوگوں کا. یہ اس قسم کے ججز کے سارے لگے ہوئے عادی بنے ہوئے ہیں. اور وہ جج ہوتے تھے جسٹس اعجاز الحسن جو اس وقت تو چیئرمین نیب ڈپٹی چیئرمین نیب کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ کیس میں میری مرضی کے مطابق چلنا ہے تم نے تحقیق نہیں کرنی پاناما پہ اور پھر وہ اپنے بینچ میں جس کے وکیل رہے ہوں بیٹھے رہے کانسٹیٹیوشن 1 میں. آج یہ تکلیف مجھے سمجھ آ رہی ہے بھائی قاضی صاحب کو روک دینا وہ دونوں ججز اگر سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو سربراہی نہیں کرنی چاہیے. یہاں لوگ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم خیال ججز کا بینچ. بھائی میں نے پہلے ٹویٹ کیا کہ کیسے بن سکتا ہے لیکن قاضی صاحب نے کہی اگر میں مجھے یاد ٹھیک ہے تو متی اللہ جان نے کہا کہ جسٹس عالیہ نیلم کی ٹیررسٹ اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے بغیر ہوئی ہے اور یہ ساروں نے یونینیمس کی. تو یہ کیا ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہیں ہو سکتا. وہاں فیصلے جمہوریت کے تحت ہو رہے ہیں نا. جو ایک قانون بنا ہے قاضی صاحب نے اس کو پہلے اڈاپٹ کیا. جو پچھلے جج صاحبان تھے وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم ہر چیز اپنی مرضی سے. جی لیٹ می گو ٹو متی. ٹھیک عامر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. جی جی عامر آپ کا پوائنٹ بڑا کلیئرلی آ گیا. کوئکلی متی پھر ہم بیکاز پروگرام بھی ہم نے کلوز کرنا ہے. بات یہ کہ پاناما کی حد تک تو رانا صاحب نے جو بھی بات کی وہ 100% درست ہے. پہلے بھی یہ ہوتا رہا. افسوس اس بات کا کہ اب بھی یہ ہو رہا ہے. دیکھیں پہلے بھی چیف جسٹس عمرتا بندیال جو ہیں ان کے پاس آل ان آل تھا اور پہلے بھی اعتراض یہ تھا کہ وہ از خود تھوڑا سا لحاظ کریں تھوڑا سا جو ان پہ اعتراض ہو رہا ہے وہ از خود پیچھے ہٹ جائیں. اور اب بھی بنیادی طور پہ گلا جو ہے وہ اس سے نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر کسی بینچ پہ نہ بیٹھنا چاہیں جو اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ہر پی ٹی آئی کے کیس میں نہیں ہونا چاہیے تو وہ انکار کر سکتے ہیں. وہ ریکیوز کر سکتے ہیں. یہ جج کا اپنے ایک ذاتی فیصلہ بھی ہوتا ہے. اس کو خود بھی خیال کرنا چاہیے نا بجائے اس کے کہ محلے اور پڑوسی والے آ کے آپ کو سمجھائیں کہ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. سپریم کورٹ کے جج کا اخلاقی معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اس کو کسی پی پی او یا کسی پی پی او کی کمیٹی کے 2 ججوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب آپ نے ایسے متنازع فیصلے کیے ہیں 13 جنوری والا جو فیصلہ ہے وہ میرے خیال میں دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار موسٹ آف دا کورٹ رپورٹرز. اور اس کے بعد آپ مخصوص نشستوں پہ دیکھیں جس طریقے سے وہ پروسیڈ کر رہے ہیں فل کورٹ میں بیٹھ کے. اور پھر اب آپ تیسرے نمبر پہ الیکشن ٹرائبونل والا کیس دیکھیں تو ججز کو بجائے اس کے کہ دوسرے ججوں کے کندھے پہ رکھ کے یہ کہا جائے کہ میں نے تو اپنے اختیار چھوڑ دیے اب 2 ججوں نے یہ بینچ بنایا میں تو ضرور بیٹھوں گا. ضرور بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میں سمجھتا ہوں بطور کورٹ رپورٹر کہ ان کو یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے اور دوسرے ساتھی ججوں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلانی چاہیے کیونکہ یہ ایک اخلاقی جرات کا مظاہرہ ہوگا. یہ کوئی لیگل بات نہیں ہے یہ اخلاقیات کی بات ہے. جی ایک سیکنڈ متی یہ بتائیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت یہ بات تو درست ہے کہ 3 ججز ہیں اور ان کا ویو تو اگر یہ اتنا ہو کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا کلیش آف واٹ ایور تو اس میں پھر جسٹس منیب اور جسٹس وہ نہیں ریز کرتے یہ ایشو. دیکھیں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں اب دیکھیں نا ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس پہ جسٹس منیب کی بھی پوزیشن تو خراب ہے بہت ویک ہے
اور ماضی کے حساب سے، اور وہ بھی بطور ایک جونیئر جج سپریم کورٹ میں لائے گئے. اب جسٹس منصور علی شاہ وہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، اور کوئی بھی آنے والا چیف جسٹس جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہتا، وہ انتظار کرتا ہے چیف جسٹس بننے کا. تو میرے خیال میں چیف جسٹس کو یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے، اخلاقی فیصلہ ہوگا، یہ کوئی قانونی یا لیگل فیصلے کی بات نہیں ہے. عامر ایک لائن بولیں کیونکہ مجھے پھر متی کے پاس جانا ہے، پروگرام کلوز کرنا. آپ ایک لائن بولنا چاہ رہے ہیں، بتائیے. جی یہ جو جب پہلے قانون اور آئین ڈھونڈتے ہیں نا ہر چیز میں، تو یہاں پہ اخلاق کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ رہے نا قانون پہ، بات ایک ہی کرے نا کہ مجھے یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے. جب قاضی فائز صاحب کو بینچ بنا کے زیرو کیا گیا کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ جب آج بیٹھ رہے ہیں تو تحریک کس چیز کی ہے؟ آئین اور قانون ہر طرف برابر لگائے. یہ نہیں ہے کہ میری پسند یہ ہے یا چاند کورٹ رپورٹر کی پسند ہے تو اس کو مان لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یا پھر آپ ایک رکھیں نا بات کی، اخلاقی معیارات میں ساروں نے چلنا. میں بھی بات کر پڑتا ہوں آپ سے، لیکن جب آپ آئین قانون کیپٹن کا آئین فوت ہو گیا، فلانا ہو گیا، پھر نہیں کہا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کنسسٹنٹ پوزیشن لیں. جی کوئک کامنٹ اینڈ دین ویل جسٹ کلوز. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیں سیاسی پارا نیچے کرنے کی ضرورت ہے اور لیول آف ڈسکشن تھوڑا سا ریز کرنے کی ضرورت ہے. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایکسٹرا آرڈنری سٹانس ہے نا کہ انسانی حقوق کی بات آئے تو وہ اس پہ کوئی کچھ بات نہیں کرتے، جو الیکشن کی دھاندلی کا کوئی ذکر ہو تو اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو جیسے روندا جا رہا ہے اس کے اوپر جس طریقے سے وہ بالکل بلائنڈ منس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ معزز جج صاحبان اس بینچ کے اندر بیٹھ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھیں اس طرح بند نہیں کر سکتے، شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر نہیں دے سکتے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جب جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کے جائیں گے. یہ میڈیا کے حوالے سے بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیانات دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں. جب ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت جس نے ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو ضامن ہے، جب وہاں سے اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے ریمارکس آئیں تو ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم چلیے جیسے آپ نے کہا کہ ٹیمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے، ایک سنجیدہ گفتگو بیسڈ آن سم پرنسپلز اینڈ سم پریکٹسز، سم کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اسی پر آج کا پروگرام. آپ تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں نے کہا خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.